اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ہم سب آخری عشرے میں داخل ہو گئے ہیں، اور کل ہم سب نے پہلی تاخیرات گزاری ہے۔ امید یہی ہے کہ سب نے کوشش کی ہوگی کہ پہلی تاخیرات عبادتوں میں گزاریں۔ اب اس بات کی ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرما لیں، اس کے لیے خوب دعائیں کرنا ہے، اس لیے کہ اصل تو قبولیت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائیں تو پہاڑ جیسا عمل بھی بیکار ہے۔ جسے آپ نے سن رکھا ہے کہ شیطان نے اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کی، گویا اس نے زمین کے چپے چپے پر سجدے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول نہیں فرمایا، تو اپنے دربار سے اس کو نکال دیا۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، میرے دربار سے دفع ہو جاؤ، تو مردود ہے۔ ایک دوسری طرف چونٹی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے۔ ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں کچل دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی خیرخواہی اتنی پسند آئی کہ نہ صرف اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، بلکہ ایک سورت کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل رکھا۔ 19ویں پارے کے اندر یہ سورت موجود ہے، اور چونٹی کے نام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت بخشی، اس لیے کہ جنت میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، تو وہاں بھی اس چونٹی کا نام لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں تو بہت اونچا درجہ عطا فرماتے ہیں، اگرچہ کہ عمل چھوٹا ہو، اور اگر قبول نہیں فرماتے ہیں تو بڑا عمل بھی اللہ کے یہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا کیسے پتہ چلے؟ ویسے تو اس کا یقینی علم آخرت میں ہی ہوگا، لیکن دنیا میں کیسے پتہ چلے، اس کی کیا علامتیں ہیں؟ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک نیک عمل کے بعد دوبارہ اسی نیک عمل کی توفیق ہو جانا، یہ پہلے عمل کی قبولیت کی علامت ہے۔ اگر ہماری پہلی تاخیرات کی عبادتیں اللہ نے قبول فرما لی ہیں تو اب دوسری تاخیرات میں بھی عبادت کی توفیق ملے گی۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دستور بیان فرمایا ہے اپنا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار کے عمل کو قبول فرمایا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ گناہوں سے بچتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے نیک اعمال کرتے رہنے کی کوشش کریں۔ اور ایک علامت یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ اعمال کرنے کے بعد، نیک عمل کرنے کے بعد دل میں ڈر لگا ہوا ہو کہ پتہ نہیں یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا 18ویں پارے میں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، یعنی نیک لوگ خرچ کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل جو ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں متعدد صحابہ اکرام اور تابعین کے اقوال نقل فرماتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ
کہ جو یعنی یہ صحابہ اکرام اور تابعین روتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا عمل قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ عمل کے قبول ہونے کی ایک علامت ہے کہ ہم ڈرتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کتنا اونچا مقام ہے، لیکن دل کے اندر ڈر کتنا تھا. ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا اگر میری پوری امت کے ایمان کو حضرت ابوبکر کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو حضرت ابوبکر کا ایمان سب سے زیادہ ہو جائے. حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے اونچا مقام، لیکن اس کے باوجود اتنا ڈرتے تھے، اعمال اتنے کرنے کے باوجود کہ اے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا. تو اعمال ہم کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈرتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، قبولیت کی فکر کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ کل صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نماز کا طریقہ حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ بیان کیا تھا. تو بہت سارے لوگوں کو یہ بات کہ اس سے پہلے انہوں نے جو سن رکھا تھا نماز کا طریقہ صلاۃ التسبیح کا، وہ اس سے ہٹ کر ہے، تو وہ پریشان ہوئے. تو اس لیے میں دوبارہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احادیث کے اندر اس نماز کے دو طریقے بتائے گئے ہیں. کل جو طریقہ بتایا گیا تھا وہ یہ کہ کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد سجدے میں 10 مرتبہ، اور پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے بجائے کھڑے ہونے کے بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. اور 2 رکعت کے بعد اسی طرح چوتھی رکعت کے بعد پہلے ان کلموں کو پڑھیں 10 مرتبہ، پھر اتحیات پڑھیں. یہ ایک طریقہ تھا جو کل ہم نے حدیث کی روشنی میں بیان کیا تھا. دوسرا طریقہ جو عام طور پر آپ نے سن رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد الحمد اور سورت کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، یعنی قیام میں 25 مرتبہ پڑھیں، اور باقی سب جیسے پہلے طریقے میں بتایا گیا ہے اسی طرح پڑھنا ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور اسی طرح اتحیات سے پہلے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کبھی اس طرح پڑھ لیا کریں، کبھی اس طرح پڑھ لیا کریں. بہرحال پورے نماز میں 300 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہم سب کو بھی اس وقت کے حالات کی وجہ سے، خاص کر کرونا آئے یا نہ آئے لیکن موت تو آنے والی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو فرمایا تھا کہ میں ایک سلام کے بعد دوسرے سلام تک مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. ہم سب کو بھی ہمیشہ ڈرنا ہے کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے. اس لیے اس موت کے آنے سے پہلے جتنے ہو سکے اعمال ہم کر لیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.